پیچھے والا ترجمہ یاد ہو گیا ہے؟ ذرا جلدی سے پیچھے والا مکمل ترجمہ سنا دیں.
جی پیچھے ایک لفظ آیا ہے استوقد نارن، کیا معنی کیا تھا اس کا؟ ایک لفظ آیا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، کیا معنی کیا اس کا؟ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ، يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ کی ترکیب کر سکتے ہیں؟ کریں شامل، جلدی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینقضون عہد اللہ، الذین منا ینقضون منا، اس کا مطلب کیا آیا ہے؟ النقض توڑنا، عہد اللہ عہد منا وعدہ، اللہ مانے اللہ، عہد اللہ مضاف مضاف الیہ اللہ کا وعدہ، من بعدہ من منا بعد منا میثاق پکا وعدہ، ٹھیک ہے. میثاق اصل میں کیا آئے گا؟ میثاق، اس کی مصدر کیا ہے؟ یہ باب ناصرہ سے یا زاربا؟ جلدی بولو، زاربا سے، ٹھیک ہے. کیسے گردان پڑھیں گے؟ اس کی جمع المواسیق بھی آتی ہے اور اس کی جمع میاسک بھی آتی ہے اور اس کی جمع میاسیق بھی آتی ہے. المواسق، المواسیق، میاسک، میاسیق، آدھی کی بات سمجھ میں؟ میثاق ویقطعون، بامن اور یقطعون منا قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. اس کی مطلب کیا؟ القطع. ما امر اللہ، ما منا امر منا، اس کا مطلب کیا ہے؟ الامر، حکم کرنا. اللہ مانے اللہ، بھی مانا اس کے ساتھ. این یوصلا، ان کون سا بنے گا؟ مصدر. یوصلا اس کی مطلب کیا؟ یہ الفصل واصلہ دارا بات سے، ٹھیک ہے. ما ہمارا یہ یقطعون کا کیا بنے گا؟ مفعول بن جائے گا، موصول صلہ مل کے، ٹھیک ہے. وَيُفْسِدُونَ با منے اور یفسدون منا فساد کرتے ہیں، فی الارض فی منا میں، الارض منا اولئک هم الخاسرون، اولئک منا هم منا وہ، الخاسرون منا اولئک مبتدا، الخاسرون خبر، اور ہم ضمیر کو درمیان میں کیا بنا دیں گے؟ زائدہ فصل. یا اس کو مبتدا ثانی بھی بنا سکتے ہیں، اولئک مبتدا اول ہو جائے گا. یہ ترجمہ آ جائے گا الذین ینقضون، یہ ما قبل کے لیے صفت بن رہا ہے الفاسقین کی. امن ہوگا فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس وعدے کے پکا کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اور قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ملانے کا. ویفسدون، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ سارے میں ہے کاٹے میں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس کا پہلے ما قبل سے ربط کیا ہے؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فاسقین کی گمراہی کا ذکر کیا تھا، یعنی وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے ان مثالوں کے ساتھ مگر فاسق لوگ. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فاسقین کی صفات کا بیان کرنا چاہتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے فاسقین کی 3 صفات کو بیان کیا. پہلی صفت کیا ہے؟ ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتا ہے. نمبر 2، فاسق وہ شخص ہوتا ہے یقطعون ما امر اللہ، جس چیز کے ملانے کا، صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا، وہ کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی کو ختم کر دیتا ہے. نمبر 3، ویفسدون فی الارض، فاسق وہ ہوتا ہے جو فساد فی الارض برپا کر دیتا ہے. آگے بات سمجھ. اب اس کا مطلب ہوگا کہ اگر ہم نے منافقین پہچاننا ہو تو بڑی خوبصورت نشانیاں اللہ کے قرآن نے بیان کر دی. فرمایا فاسق کون ہے؟ جو وعدے کو توڑ دیتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے اور فساد فی الارض برپا کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب اس کے بعد ذرا پہلے نمبر پہ لفظ عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، اس کا مصداق کون ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف و متعدد اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے اس عہد اللہ سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں
بنی آدم سے لیا تھا، الم احد الیکم یا بنی آدم، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم سے ایک وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، تو وہاں سب نے کہا الستو بربکم، قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب اس روئے زمین میں آنے کے بعد ہم چونکہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، تو اب اس اللہ کی جستجو، اس اللہ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات ذہن میں رکھیے، حضور غزالی زماں امام اہل سنت سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ جب یہ جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی میں شیخ الحدیث تھے، تو جب طلباء ایک مقالہ لکھتے ہیں ایم اے کرنے والے، ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے، تو اس میں ایک عنوان ہوتا ہے تقابل ادیان کا، بھائی یہودی مذہب کیا ہے، عیسائی مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہندو مت کیا ہے، بدھ مت کیا ہے، وغیرہ ذالک یہ چیز۔ تو آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جہاں طلباء تقابل ادیان کا عنوان مقالہ لکھتے ہیں، تو ایک ان کو یہاں وحدت ادیان کا عنوان بھی دینا چاہیے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کہ وحدت ادیان کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وحدت ادیان یہ ہے کہ آج مسلمان مسجد میں جاتا ہے تو خدا کو تلاش کرنے کے لیے، عیسائی مندر میں جاتا ہے تو خدا کی تلاش کے لیے، اور گرجے میں جاتا ہے، اور ہندو مندر میں جاتا ہے تو خدا کی، یہودی جاتا ہے تو خدا کی، یعنی یہ دیکھیں یہ وحدت ہیں، سارے ہی خدا کی تلاش میں۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کا طریقہ ٹھیک ہے، کس کا طریقہ غلط ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تمام کے اندر وحدت پائی جاتی ہے۔ وہ وحدت کون سی تھی؟ وہ وہی تھی جو وعدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، تمام نے کہا تھا کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ بتا کی سمجھ میں؟ ایک قول یہ ہے اس آیت سے مراد وہ عالم ارواح والا وعدہ مراد ہے، ٹھیک ہے، ایک قول۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اور دیگر لوگوں سے وعدہ لیا تھا حضور علیہ السلام کی تصدیق کا، جس کا ذکر تیسرے پارے میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ مراد ہے۔ کتنے قول ہو گئے؟ دو قول ہو گئے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد کون سا عہد ہے؟ فرماتے ہیں اس عہد سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوم بنی اسرائیل سے لیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ وہاں ذکر بنی اسرائیل کا ہے لیکن مراد اس سے تمام لوگ ہیں۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے پارے میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ عہد مراد ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ پتہ چل گیا؟ اب اس سے مراد یہ ہے کہ کیا ينقضون عہد اللہ، کتنے قول ہو گئے؟ تین۔ چوتھا قول یہ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مطلقاً عہد مراد ہے، تم کسی کے ساتھ بھی عہد کر لو تو عہد توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلقاً سے مراد یعنی چاہے تمہارا وعدہ مسلمان کے ساتھ ہو، چاہے تمہارا معاہدہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہو، تو تب بھی تم اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتے، اس معاہدے کو بھی پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ بات آگے سمجھ میں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کا مصدر ہے الفسوق، ایک لفظ استعمال ہوا عہد، اس کا معنی بھی وعدہ ہے، ایک ہوا میثاق، اس کا معنی بھی وعدہ ہے۔ تو آیا ان کے مابین فرق کیا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ ان کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ عہد سے مراد زبانی معاہدہ عام وعدہ ہے، اور میثاق سے مراد ہے وہ معاہدہ جس میں قسم بھی اٹھائی جائے۔ ایک ویسے آدمی وعدہ کر لیتا ہے میاں میری بات پکی ہوگی، ایک ہے قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا کروں گا۔ عہد سے مراد مطلقاً عہد ہے، اور میثاق سے مراد قسم والا عہد مراد ہے۔ بعض حضرات نے عہد اور میثاق کے درمیان میں یوں بھی فرق کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ عہد زبانی کلامی ہوتا ہے، اور میثاق جو تحریری معاہدہ ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق، کیونکہ اس کی مصدر ہم نے کون سی نکالی تھی؟ الفسوق۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی وقت عدالت میں جائیں
وہاں عرضی نویس معاہدے لکھتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وثیقہ نویس لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ وثیقہ اسی وصوف سے نکلا ہے، کیونکہ وہ تحریری معاہدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ وثیقہ نویس۔ یہ بات آگے سمجھ میں۔ اب عہد اور میثاق کے درمیان میں فرق ذہن میں رہ جائے گا، اور بھی علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے، فرق بیان کی ہے۔ سر دست آپ یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، قطع کر دیتے ہیں وہ اس چیز کو، ما کو کیا بنایا تھا؟ مفعول، جو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یوصلا ملانے کا۔ اکثر مفسرین نے ان یوصلا کا مصداق کیا لیا ہے؟ صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے درمیان میں تم کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو۔ عزیز و اقارب کے درمیان میں لڑائی جھگڑا قطع تعلق نہ کرو، اگر قطع تعلق کرو گے تو وہ کس کے ضمن میں آئے گا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کے ضمن میں آ جائے گا، لہذا اس سے مراد یہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے یہ مخصوص ایک حصہ ہے، اس سے مراد مطلقاً صلہ رحمی ہے، اس سے مراد مطلقاً ملانا ہے، کوئی کسی چیز میں بھی ملانا ہو، ان ملانوں میں سے ایک جز جو ہے وہ صلہ رحمی یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا مراد ہے۔ یہ بات آگے سب۔ اب اس کا مطلب ہوگا اس توڑنے سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کریں تو یہ بھی قطع رحمی کی زمرے میں آئے گا، اور اگر آپ نے کسی اور کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے، مذہبی طور پر تم منافرت پھیلا کے مذہب کے حوالے سے تم نے قطع تعلق کیا، یہ بھی کس کے ضمن میں آئے گا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کے ضمن میں آئے گا، اس لیے کہ اسلام توڑنے کا آرڈر نہیں کرتا، اسلام جوڑنے کا آرڈر کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں جہاں بھی آیت پڑھیں گے، جہاں بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھیں گے، میری معلومات میں کوئی آیت یا حدیث ایسی نہیں ہے جہاں اسلام نے توڑنے کا آرڈر دیا ہو، اسلام نے جوڑنے کا آرڈر دیا ہے۔ آگے بس اب اگر اس مفہوم کو میں اپنی طرف سے تھوڑا سا عموم میں رکھ لوں تو اس ضمن کے اندر رشتہ داروں کی لڑائی بھی اسی کے زمرہ میں آتی ہے، مذہب کے نام پر لڑائی بھی شاید اسی کے زمرہ میں آتی ہے، اور مذہبی فرقہ واریت کی لڑائی بھی اسی زمرہ میں آتی ہے، اور سیاسی لڑائی جو ہے وہ بھی اسی زمرہ میں آتی ہے، جائیداد کی وجہ سے جو لڑائی ہوتی ہے وہ بھی اسی کے زمرہ میں آتی ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی لڑائی قطع کے افراد ہیں سارے کے سارے اس کے مصداق ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلام توڑنے کی نہیں جوڑنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام لڑانے کا نہیں ملانے کا نام ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نمائندہ وہ عالم ہوگا جو لڑانے کی بجائے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، اب اس کے بعد کیا کہا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد برپا کر دیتے ہیں۔ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے ایک آیت نازل فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا جس کا نام ہے اخنس بن شریک، یہ بہت بڑا رئیس المنافقین تھا، لیکن باتیں بڑی میٹھی میٹھی کرتا تھا، گفتگو بڑی پیاری کرتا تھا، تقریر بڑی فصیح و بلیغ کرتا تھا، کلام بڑا مسجع مکفہ بولتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس کی گفتگو سن کے بھی بڑے حیران اور متعجب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ من تبعیض کے لیے ہے، پیارے حبیب علیہ السلام، لوگوں میں سے بعض وہ شخص بھی ہیں ان کا قول، ان کی گفتگو، ان کی تقریر تمہیں کیا کرتی ہے؟ تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ فرمایا تم نے ان کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، ان کی اچھی گفتگو سنی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ذرا یہ خیال کرنا، ان کے دل پہ نظر ڈالیں، یہ اوپر سے بڑے میٹھے ہیں، اندر سے بڑے ہی کھوٹے ہیں، اس لیے آپ ان کی گفتگو پہ نہ جائیں بلکہ آپ ان کے اندر اور باطن کو دیکھیں۔ دوسرا ان کا پس بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ آگے کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ۔ فرمائے ایک ان کا یہ ہے کہ جب پلٹ کے جاتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہیں، اور وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نسل کو بھی کیا کرتے ہیں؟ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بات آگے سمجھ؟ تو اب منافقین کی میٹھی میٹھی باتوں پہ نہ جانا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فساد فی الارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کی 3 صفتیں بیان کر دی: نقض عہد، وعدے کو توڑ دینا، قطع رحمی کرنا، اور فساد فی الارض برپا کر دینا۔
اور قطع چیز کے اندر یعنی توڑنے کے اندر تو ملانے کے اندر ایک اور بھی چیز مفسرین نے لکھی ہے، قول اور عمل، یعنی تمہارے قول اور عمل کے اندر اگر تضاد ہے تو وہ بھی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ، یعنی قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تمہارے قول اور عمل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے قول اور عمل کے اندر تضاد آ گیا تو وہ بھی کیا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور بلکہ غالباً یہی وجہ، پھر اس دروازے سے علامہ اقبال اندر آ جاتا ہے، کہاں پتہ نہیں پڑا ہوتا ہے، اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں ان کو سبق دے دوں۔ اقبال کمال کا بندہ تھا۔ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ ذرا یہ بتائیں کہ ولایت کی پہچان اور نشانی کیا ہے، تو آپ نے ایک جملہ شعر کہا تھا، ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق کہ زباں ہو دل کی رفیق، یعنی جب زبان اور دل کے فاصلے مٹ جائیں، جو چیز زبان پر ہے وہ دل میں ہو، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ یہ درختوں سے نہیں لگتے، آسمان سے نہیں اترتے، زمین سے اگتے بھی نہیں ہیں، تو جن کے قول اور عمل کے اندر تضاد نہ ہو تو وہی وقت کا اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ یہ بات آگے سمجھ میں۔ اب اس ضمن میں تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے، یہاں قرآن موضوع سے اتنی ہٹ کے بھی نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے کیا کہا، فاسقین کی 3 صفات بیان کی ہیں، ایک ان میں سے نقض عہد، اور دوسرا قطریمی، اور تیسرا فساد فی الارض۔ قرآن جائیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یزید کے کفر پہ جب بات کی تو انہوں نے ایک ان تینوں میں سے شک ذکر کیا ہے۔ بات آگے سمجھ کیا مطلب؟ حضرت ابو صالح، حضرت امام احمد بن حنبل کے جو شہزادے تھے، انہوں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یزید کے بارے میں ذرا نرم لہجہ رکھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ جوش میں آ کے کہنے لگے، کون کہتا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، میں اس کے بارے میں کیسے نرم لہجہ رکھ سکتا ہوں؟ حضرت ابو صالح پوچھتے ہیں، ابا جی ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، ترجمہ آتا ہے، کہاں ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا۔ فرمایا اب میرے سامنے قرآن پڑھو، تو آپ نے یہ آیت پڑھی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اس نے خاندان نبوت سے قطع رحمی کی ہے، یہ عام گھرانے تھوڑی تھا، تو اللہ تعالیٰ قطع رحمی کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس آیت کا مصداق امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے کس کو بنایا؟ یزید کو بنایا۔ اس سے ثابت کیا کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہاں آتا ہوں میں عصر حاضر کے اعلی علم حضرات کی طرف، یا جو اس وقت یزید کے بارے میں اہل سنت کو بھی چاہیے ذرا تھوڑا سا محتاط طریقے سے چلنا چاہیے۔ بڑے شوق سے کہہ دیتے ہیں جی یزید کا کفر تو ٹھیک نہیں ہے، لعنت بھی ٹھیک نہیں ہے، البتہ اس کے فسق و فجور پر اتفاق ہے۔ عام ہماری کتابوں میں نام نہیں لینا چاہتا ان مقدس شخصیات کا جو یہ جملے استعمال کرتے اپنی کتابوں میں تحریر کیے کہ یزید کے فسق و فجور پر اتفاق ہے۔ اچھا، ہم علی سبیل تنزل ان کی یہ بات تسلیم کر لیں، یہ کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے، بصر و چشم آمنا وصدقنا تم نے کہہ دیا۔ سوال یہ ہے اگر تم اس کو فاسق کہتے ہو، کافر نہیں کہتے، تو تمہاری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سلو خلف کل بر و فاجر، یہ حدیث تم نقل کرتے ہو، ہدایہ وغیرہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، فاجر کے پیچھے، فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اب اگر یزید کو کہو کہ یہ فاسق و فاجر ہے تو پھر اس کے پیچھے امام حسین کو نماز پڑھ لینی چاہیے تھی کہ نہیں پڑھ لینی چاہیے تھی؟ جب تم کہتے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ ہم اگر اس کے فسق و فجور پر اتفاق کریں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آج سے کچھ دیر قبل ایک فرقہ تھا جو یزید کا حامی تھا، ہے اور رہے گا بھی صحیح، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ یزید کی کوئی حمایت کرتے ہیں۔ بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اگر ان کی حمایت نہیں کریں گے تو ٹکڑے حلال کیسے ہوں گے؟ وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اہل سنت کو دیو نہیں دیتا کہ یہ یزید کی وکالت کرے۔ بات ہے، میرا مشورہ ہی ہے، کوئی نہ مانے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس وقت وہ لوگ کیا کہتے تھے، ایک حدیث پاک کا سہارا لے کے کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ کیا ہے، مغفور لہم، وہ جنتی ہوگا۔ اس سے ان لوگوں نے یزید کا جنتی ہونا ثابت کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین اس کا جواب دے دے کے تھک گئے، کہتے بھائی پہلی بات تو یہ ہے
اول جیش من امتی یقصود البحر، اس کے اندر ہے جو سب سے پہلا لشکر جائے گا، تو پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں تھا، لہذا وہ اس بشارت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہونا ثابت کرتے تھے، ہم اس کی کیا کرتے تھے؟ نفی کرتے تھے۔ جملہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہم نفی کرتے تھے۔ اب اگر ہم اس کو کافر نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، تو علم کلام کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مومن فاسق فاجر یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ بھی یا تو گناہ اللہ معاف کر دے چلا جائے یا چار چھتر کھا کے چلا جائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یزید کو تم کافر نہیں کہتے، فاسق کو فاجر کہتے ہو، اب اس کا مطلب ہوگا اے بھی جائے گا جنت میں، چار چھتر کھا کے پھر جنت سے آ جائے گا۔ اب ان لوگوں نے بھی یزید کا جنتی ہونا ثابت کیا، تم بھی یزید کا جنتی ہونا ثابت کرتے ہو، بس فرق اتنا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، تم انڈائریکٹ بھیجنا چاہتے ہو۔ بھائی یزید حسین کی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جنت تو ہے ہی حسین کی یار۔ تو جب یہ شہزادے ان کے مالک اس بدبخت کو اندر داخل ہونے دیں گے، عجیب باتیں کرتے ہیں یار۔ اب اس جملے پہ غور کریں، جو لوگ در پردہ یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق کو فاجر کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی یزید کو جنتی ماننا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ صحیح۔ بات آگے سمجھ۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی اس سلسلہ میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب اگر اس کو دوسرا فرقہ جنتی کہہ دے تو وہ زیر عتاب آ جاتا ہے، اگر ہمارے بعض اہل علم یہ لکھ دیں تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے بھی کر لینا چاہیے۔ تو باقی رہی وہ حدیث، اس پر میں نے تبصرہ کیا تھا، میں نے ایک بار مضمون لکھا تھا، 2 قسطوں میں شائع ہوا تھا، یزید اور یزیدیت۔ اب اس پہ بڑا دلچسپ تبصرہ تھا، مجھے بھی شاید اب پورا یاد نہ، میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس وقت میں نے ان کو جواب دیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اس حدیث کا مصداق کون بنتا ہے؟ یزید بنتا ہے۔ تو اس پر تبصرہ میں نے کیا تھا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں 5 جگہ پر آئی ہے۔ کتنی جگہ پر آئی ہے؟ 5 جگہ، اور 5 میں سے 4 مقامات پر مغفور لہم کا لفظ ہی نہیں آیا۔ اس انداز میں تبصرہ پہلے میری نظر سے تو نہیں گزرا تھا، بارہ دیکھ لیجیے، ہوگا اہل علم نے لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو اب کیا کہا؟ یعنی مغفور لہم کا جو لفظ ہے یہ 5 مرتبہ حدیث آئی ہے، تو 4 جگہ پر مغفور لہم کا لفظ ہی نہیں آیا ہے۔ کتنی جگہ پر آیا ہے؟ 1 مرتبہ آیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوا کہ اصول حدیث کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر متعدد اسانید سے حدیث مروی ہو، 1 2 3 حدیثوں میں وہ لفظ نہ ہو تو دوسری میں موجود ہو، اس کو کہتے ہیں اضطراب فی المتن۔ اس اور جاگتا بیٹھا ہے، اکا کیوں روٹیاں نہیں؟ اضطراب متن، تو یہ حدیث متن کے اعتراف سے بھی مسترد۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ ایک اور دوسری بات جو میں اس میں ذکر کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کس کو بتایا تھا کہ جنتی ہے، یا جستجو کریں۔ اب اس مائی صاحبہ کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، مضمون میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مائی صاحبہ تھی، روایت نقل کی، کیا کروں بیان کر دوں تو مجھے یعنی دل کو دھڑکا لگتا ہے۔ تو کیا آقا کریم علیہ السلام اس خاتون کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے اور وہ جوئیں نکال رہی تھی، اور اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ نے روایت بیان کی۔ میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے، غیر محرم عورت کی گود میں میرے نبی سر رکھ ہی نہیں سکتے۔ نمبر 2، میرے مصطفیٰ کے سر مقدس میں جوئیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ پھر اس پہ میں نے 2 قسطوں میں میرا مضمون یہ شے ہوا ہے، اس کا عنوان تھا یزید اور یزیدیت، تو اس کا مطالعہ کر لینا تو پھر آپ کو یہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل مل جائے گی۔ لہذا یہ جو اب لفظ آ گیا الفاسقین، اس کے ضمن میں اس کے فسق اور فجور پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ بات آگی سمجھ میں؟ لہذا اس سلسلہ میں عصر حاضر جو ہے، محقق کے دوران جامع معقول و منقول، جامع امور شرعیہ و روحانیہ، پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات جو ہے نا، اس کو ذرا پڑھ لیجیے، تسلی ہو جائے گی۔ بلکہ میں ابھی قریبی ایک فریق مخالف کا بڑا معروف بیٹھا ہوتا ہے، مولانا صاحب بولتے اس کو، تو وہ تبصرہ کر رہا تھا، اس نے کہا جو رد مرزائیت کا مہر علی شاہ صاحب نے کیا، نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کبھی قیامت تک کر سکتا ہے۔ اس جیسا فریق مخالف بھی مہر علی شاہ صاحب کے، اس نے کہا آج بھی میں کہتا ہوں اگر ان کی تردید کرنی ہے تو پھر سیف چشتیائی اور حیات وسیع کو سب کر پڑھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا تاجدار گولن سرکار نے کیسے ان کا رد کیا۔ تو حضور تاجدار بارک، تو اس لیے فاسقین کے زبر میں یہ بات آ گئی۔ تو الفاسقین الذین ینقضون، جو لوگ اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں،
بہرحال اس موضوع پہ اور بھی بڑی تفصیلی روایات موجود ہے. چلو دو میں اور مثالیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بورے والا میں تھا تو فریق مخالف کا ہمارے مدرسے کے قریب ایک ادارہ ہے, وہاں کے دو مولانا صاحب میرے پاس ہے. حسن اتفاق ایسا ہوا کہ محرم قریب قریب گزرا ہوا تھا تو بحث چل پڑی اسی محرم کے حوالے سے. تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے بات کی تو ہم نے کہا یار جب یزید کی بات ہے تو چلو اس کو چھوڑ دو, اپنے آپ پر چھوڑ دو. تو بس میری آپ تبھی کمزوری کہہ لیں, ایمانی کمزوری کہہ لیں کہ میں نے کہا بھائی جو یزید کے بارے میں نرم لفظ بولے تو پھر مجھ سے تو نرمی نہیں ہوتی. اس بارے میں نے کہا تو اس نے کہا مجھے بتائیں کہ اہل سنت کا کیا موقف ہے. میں نے کہا بھائی آپ بتا دیجیے اہل سنت کا. کہا اہل سنت اس پہ لعنت کرتے ہیں نہیں کرتے. میں نے کہا کرتے. اس نے کہا نہیں کرتے. میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں ہمارے اور آپ کے ادارے میں عقائد کی کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ کہا شرح قید. کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے سے اتفاق ہے. میں نے کہا شرح قید میں لکھا ہے اس پہ لعنت کر سکتے کہ نہیں؟ اس میں لکھا نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ نے شرح قید پڑھی ہے؟ کہتا جناب میں نے 4-5 مرتبہ پڑھائی بھی ہے. میں نے پھر آپ نے پہلے پڑھائی اب میرے سامنے پڑھے. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ شرح قید کیسے پڑھی جاتی ہے. میں نے شرح قید نکالی, اس میں جو ہاں یہ بحث آئی ہے تو ساری پڑھنے کے بعد آخر میں علامہ تفتزانی نے یہ فیصلہ لکھا بل حق ان الرضا بقتل الحسین فعلیہ لعنت اللہ. اب میں نے کہا یہ عبارت پڑھو. اچھا جب اس نے ایسی عبارت کھولی نا 2-3 مرتبہ پڑھی کہ اچھا یہ شرح قید ہے. میں نے کہا جی دیکھ لیں, دوبارہ دیکھ لیں, تسلی کر لیں. میں نے کہا آپ اپنی لائبریری میں جائیں, وہاں یہ کتاب نکال لیں. اگر تمہاری لائبریری میں جو شرح قید پڑھی ہے اس میں بھی یہ عبارت نہ ہو تو پھر بھی میں ایسی بتا رہا ہوں. میں نے کہا کیسے کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ اہل سنت کی اتنے 100 سال ہو گئے یہ عقائد کی کتاب مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے, تو آؤ اس میں ہم اتفاق کر لیتے ہیں. جب علامہ تفتزانی نے کہہ دیا بل حق کو, حق مذہب یہی ہے ان الرضا بقتل الحسین فعلیہ لعنت اللہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب اگلے الفاظ میں نہیں بولتا, آپ دیکھ لینا. تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ اہل سنت کا جو مذہب تھا وہ یہی ہے کہ وہ ملعون ہے. وہ میں نے آپ کو شاید دلچسپ لطیفہ سنایا تھا. حضور نصیر ملت, آپ نے اپنی کتاب نام و نسب میں یہ لطیفہ لکھا ہے, آپ بھی پڑھ لینا. ایک وزیر صاحب تھے, ان کے پاس ایک مولانا آئے ہوئے تھے, ان کا نام تھا مولانا مزید. کیا نام تھا؟ اور یہ مولانا مزید صاحب جو ہے نا یہ یزید پر لعنت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. بات آگے سمجھ. حسن اتفاق اوپر سے عاشق رسول, آگے سمجھ, کشتہ اس کے عشق مصطفیٰ, عالم بعمل, صوفی باصفا, محقق کے دوران شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ. یہ تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے نا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ شاید جامی جو ہے یہ صوفی بندہ ہے, کتابہ کوئی نہیں اب دیا. آپ نے مجھے نہیں آتی, آپ نے قلم اٹھایا, کتاب لکھنی شروع کر دی جس کا نام ہے الفوائد الضیائیہ المعروف شرح جامی. یہ کتاب آپ نے لکھی. پھر لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ اتنا بڑا صوفی اور اتنا بڑا بحر العلوم بھی ہے. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں جو نحوی بننا چاہتا ہے جب تک علامہ جامی کی جامی نہیں پڑھے گا نحوی بن ہی نہیں سکتا. اب افسوس مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے جو نئے نصاب بنانے والے مرتبین ہمارے علماء تک کی فرمائیں وہ ان کتابوں کو نکالتے جا رہے ہیں. بھائی ان کتابوں کو نہ نکالیے, ان کے بغیر تحقیق کا مادہ پیدا نہیں ہوگا. تو اب اس وزیر نے علامہ جامی سے پوچھا حضرت یہ جو مولانا مزید ہے نا یہ یزید کو لعنتی نہیں کہتے, آپ کا خیال مبارک کیا ہے؟ آپ نے برجستہ جملہ کہا صد بر یزید صد بر مزید. بات آ گئی 100 لعنت کو دیتے بھی 7 بار لوگ ایک ایک طرح 100 اور پھر بھی نصیر ملت نے اس کا ترجمہ 2 طرح سے کیا. پر میں ایک تو مزید مولانا کا نام ہے تو مانا ہوگا کہ 100 او دیوتے بھی تھے 100 دیوتے. اگر یہ مولانا لڑ پڑے تو تعویل بھی آپ کر سکتے ہیں یوں کہ میاں مزید کو ہم نے نہیں کہا, مزید یہ اس میں مفعول کا سیغہ الزیادت مصدر سے ہے. آگے سمجھ. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اب اس کا نام تو نہیں ہے نا, اس میں مفعول کا سیغہ 7 بار یزید 7 بار مزید 100 ایک باری 100 دوئی بات نہیں سمجھ میاں, ڈبل کر کے نا, زیادت کا مطلب ڈبل کرنا. تو بہرحال یہ عاشقان مصطفیٰ کا عقیدہ, عاشقان رسول کا یہ عقیدہ ہے. جامی سے بڑا اگر کوئی عاشق ہے تو مجھے بتا دے. ہماری بات پہ, ہماری دوسرا رائے پہ کوئی توجہ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن جامی وہ عظیم شخصیت ہے جس کو تمام مکاتب فکر کے امام النحو مانتے ہیں. بتا کی سمجھ. چلو بہرحال تو الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ. اب ذرا غور کریں, یہ وہ فاسق تھا اس نے نقض اللہ کے وعدے کو بھی توڑا, قطر میں بھی کی اور فساد فی الارض بھی برپا کیا. اس سے بڑا فسادی کون ہو سکتا ہے؟
اب ہمارے کچھ عالم کہتے ہیں جی صراحتاً اس نے آرڈر نہیں کیا تھا قتل کا. یار عجیب بات ہے, ہر ایک کو پتہ یا بندہ بھرا پڑا ہو تو کوئی نہ تو قاتل ہوگا نا, چلو اس نے نہیں کیا کسی اور کا نام بتا دے. تو بھائی جس کو یزید نے بھیجا تھا اس کا کیا نام ہے؟ عبید اللہ بن زیاد, یہی نام ہے نا. تو جب عبید اللہ بن زیاد خود یہ کہتا ہے کہ یزید نے مجھے 2 کاموں کا آرڈر کیا تھا, ایک کام میں نے کیا دوسرا نہیں کروں گا, اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی؟ بھائی عبید اللہ بن زیاد کو بھیجنے والا کون ہے؟ یزید. اب یزید کے بارے میں عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے اس نے مجھے 2 کاموں کا آرڈر کیا, نمبر 1 قتل حسین کا, نمبر 2 خانہ کعبہ پر آگ منجنیق پھینکنے کا. ایک کام میں نے کر لیا, یہ دوسرا میں نہیں کروں گا, منجنیق کعبے پہ نہیں پھینکے. یار جب عبید اللہ بن زیاد اقرار کر رہا ہے کہ یزید نے یہ کہا ہے, پتہ نہیں تم کیسے طرفدار آ گئے ہو, پتہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. یار جس کو ڈائریکٹ وہ آرڈر دے رہا ہے وہ اقرار کر رہا ہے, اب پھر یہ بحث میں پڑھ دیں جی اس کی سند فلاں ہوگی, یہ تاریخ کی بات ہے. خدا کے بندو اتنی بات بھی. اب دیکھیں یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بغداد شریف دیکھا ہے؟ جی کوئی بھی نہیں ہے. اچھا بغداد کو مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں بھائی؟ اتنی تباتر کے ساتھ خبر آ رہی ہے کہ بغداد شریف شہر موجود ہے. بھائی اللہ کے بندو آپ نے دیکھا نہیں ہے, اب وہاں اتنے تباتر سے خبر آ رہی ہے, اس میں کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے. امام حسین کا قتل یزید کے دور حکومت میں ہوا, ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی شک ہے؟ یزید نے فوج بھیجی, اس میں بھی کوئی شک ہے؟ اچھا اس کے بعد یزید نے ان قاتلین سے کوئی قصاص یا بدلہ, کوئی ان سے انتقام لیا؟ نہیں. تو یار اب بھی تم شک میں پڑ رہے ہو. یار قرائن خارجیہ کو سامنے رکھ لے, آخر اللہ نے کچھ عقل بھی تو دی ہے نا استعمال کرنے کے لیے. پھر مجھے وہ جملہ کہنا پڑے گا, اب نہیں کہتا ہے مولوی نوٹ کر لیں سیدھے محفوظ, آگے بات سمجھ, تو پھر مجھے وہ جملہ کہنا پڑتا ہے. تو بھائی اتنے قرائن ہونے کے باوجود اب بھی یہ لوگ سوچ میں پڑے ہیں یزید نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, آرڈر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. یار خدا کے بندو تھوڑا سا اور فکر تو کر لے کیا ہو رہا ہے, بات آگے سمجھ. تو بہرحال تو یہ ان کے مسئلہ, میں نے آپ کے سامنے معمولی سی اس کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے رکھی ہے. اس بارے میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں, بات آگے سمجھ, محققین کی کتابیں موجود ہیں. اب یہ جو ابھی تازہ کتاب آئی ہے نا قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, اس کا بھی مطالعہ کر لینا, بڑی اچھی چیز. یہ جو میں نے کال پیش کیا, اس سے قبل میں نے 55 صفحات پہ یہ مقالہ لکھا, اس میں یہ کال میں نے نقل کیا, بعد میں ان کی کتاب اس میں دیکھا انہوں نے بھی نقل کیا, اور بھی 2-3 کالیں روایتیں ہیں جو ڈائریکٹ آپ کا پیغام دوسرا کہنا آپ کے بارے میں اس کا پیغام ملتا ہے, تو وہ بھی میں نے اس میں نقل کیا, اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے. بہرحال چلو آگے کیا کہا, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقتلون فساد فی الارض. یزید سے بڑا کس نے فساد کیا ہوگا بھائی؟ کتنے سال حکومت رہی اس کی؟ 3 سال 2.5 سال, ٹھیک ہے. تو خانہ کعبہ شریف پہ اس نے آگ برسائی, مسجد نبی شریف اس نے گھوڑے باندھے, مسجد نبی شریف اس پہ ظلم کیا, آل رسول پر اس نے اتنا ظلم کیا. آپ بھی یار یہ سوچتے ہو کہ ٹھیک ہوگا یا جنت میں چلا جائے گا, عجیب بات ہے. بہرحال اپنی اپنی پسند ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ گھاٹے میں ہیں. آگے کا ترجمہ سمجھ میں, کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو, کوئی سوال ذہن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اور میں سنتے کہ یزید پر لعن شخصی جائز نہیں ہے. کہتے ہیں لعن شخصی کا یہ ہے کہ اس کا نام لے کر, کہتے ہیں اگر کافر بھی ہو تو اس کا بھی نام لے کر لعن شخصی کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو اگلا جملہ جو آپ نے کہا وہ تو غلط کہا ہے. کافر بھی ہو تو اس کافر کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے, کافر پر جس کا کفر یقینی ہو اس پر شخصی لانا جائز ہے. کہتے ہیں جب تک اس کا مرنا ثابت نہ ہو, مطلب زندہ ہے کافر, تو اس کو نام لے کر نہیں کہہ سکتے. اگر وہ کفر پر مر گیا ثابت ہو گیا اس وقت اس پر نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی روایات میں نے البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے, نام لے کر ان پہ لعنت کی گئی ہے. تو اب یزید کے ایمان پر شک ہے, خوف خدا کرو. اس کا کفر تو اتنا یقینی ہے جیسے دوپہر کے ٹائم سورج کا ہونا یقینی ہے. پھر تو ایسی صورت میں اگر ایک جملہ میرا فرضیہ سن لیجیے, بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں, پتہ نہیں یہ مسلمان مرا ہے کہ نہیں, چھوڑ دے جنازہ. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے یار کس حالت میں مر گیا. تو یہ تباہم پرستی ہے, یہ تشکیک ہے, اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے.
یزید کا کفر جو ہے تاجدار گولر سرکار پیر میر علی شاہ صاحب نے، امام احمد بن حنبل نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، اور علامہ روح المانی علامہ علوسی نے وغیرہ وغیرہ بہت سارے کابرین نے اس کا کفر نصوص قطعیہ سے ثابت کیا ہے۔ مجھے بتانا وہ البدایہ میں نے نشان لگا کے رکھے جہاں نام لے کر بھی ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی لعنت شخصی جو ہے یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ وہ اصل میں اس کی علت یہی بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اس لیے وہ کہتے ہیں جس کا کفر کا پر مزہ یقینی ہو اس پر کر سکتے ہیں، وہ امکان کی حد تک ہے، امکان کی حد تک ٹھیک ہے۔ جی طریق پڑھ لے، بنی ہوئی یہ پورا خاندان۔ اب میں گنتی نہیں کر سکتا، پوری تفسیر پڑھی آپ پڑھ لیں اس میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب امام حسین جب یزید سے جنگ کرنے کے لیے گئے تو آپ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام کدھر تھے؟ صرف بات پر جو ہے ان کے اپنے خاندان کے۔ یہ جو سوال کرنے والے ہم ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں تھے؟ جی یہ جواب وہ دے دیں، فوبا جواب کو فماؤ جواب کو فوبا جواب۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ کرام کا اس وقت ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، فون موبائل فون نہیں تھے، صحابہ کرام مکے میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے۔ اب کربلا کوفہ میں کون لوگ تھے؟ بس یہ ان سے سوال کر لیجیے، بڑا آسانی سے جواب سمجھ آ جائے۔ صحابہ کرام حجاز مقدس مکہ میں صحابہ تھے، مدینہ میں تھے، کوفہ میں کون لوگ تھے؟ ٹھیک ہے، کوفہ میں کون لوگ تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے دارالخلافہ کوفہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اب کوفے والوں نے کیا سلوک کیا؟ بس وہ تاریخی یہ جواب دے دے کہ کوفہ میں کون رہتے تھے، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ شیعہ علی کہتے تھے۔ باقی رہا صحابہ کرام کا، چونکہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، جنگ کے لیے نہیں گئے، آپ کے پاس پیغام آئے، لیٹر آئے، آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ اگر امام علی مقام ان کو جہاد کے لیے کہتے پھر صحابہ آ جاتے، پھر میں دیکھتا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد صحابہ کا رول کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد صحابہ کا رول کیا تھا؟ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جتنے صحابہ تھے سب نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا سوائے 3 آدمیوں کے، سوائے سب نے۔ اسی لیے پھر اس کو مدینہ میں بھی جنگ کرنی پڑی۔ اگر وہ مدینہ والے صحابہ کرام یزید کے حامی تھے تو ان سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ مکہ کے اوپر منجنیق پھینکنی پڑی، اگر وہ ان کے حامی تھے تو پھر جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات نہیں سمجھ آئیے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا صحابہ کرام 3 آدمیوں نے بھی، وہ بھی یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے، ان کا خیال مبارک یہ تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں توڑی۔ وہ کہتے چونکہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان نشان یہ ہے اگر تم پہ کالے رنگ کا حبشی غلام بھی مسلط کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر اطاعت توڑ دیں کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، اس فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں توڑی ہے، وغیرہ یہ نہیں کہ وہ بھی اس کو صحیح سمجھتے غلط، وہ بھی سمجھتے تھے اس فتنہ سے بچنے، اس حدیث کے پیش نظر باقی سب نے توڑ دیے۔ تو جب انہوں نے بیعت توڑ دی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کی کوئی بات کرے تو صحابی نہیں بچتے ہیں۔ میں کہتا اگر صحابی کو بچانے کی کوشش کرے پھر اہل بیت نہیں بچتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی، صحابہ کو بچا لو یا اہل بیت کو بچا لو، تو اہل سنت کا موقع بڑا خوبصورت ہے، اس میں کوئی دوسری رہ نہیں۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں کسی سے، جب صحابہ نے بیعت توڑ دی اب اس پر زد کیا آئے گی؟ کوئی زد نہیں آئے گی۔ یا تو یہ ہے کہ وہ اس بیعت پر برقرار رہتے، قائم رہتے، پھر ہم ٹھیک ہے مانتے، وہ کہتے جی زد میں آتے۔ جب انہوں نے بیعت کو توڑ دیا بات ختم ہو گئی، ان کی صحابیت تو محفوظ ہے۔ جی دوسرے کہ جب یزید نے جب مکہ کرنا تھا یا مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو اس وقت صحابہ کرام جو ہے وہ جنگ کیوں نہیں کی؟ جی یزید سے اس وقت جنگ کیوں نہیں کی صحابہ کرام؟ کی کس نے کہا نہیں کی؟ عبداللہ بن زبیر قیادت کر رہے تھے، یہی تو ہوا تھا نا، ادھر سے یہ قیادت کر رہے تھے یزید کے مقابلے میں، یہی تو۔ مقررین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو اس وقت چھپ گئے تھے۔ جی مقررین عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس وقت چھپ گئے۔ استغفر اللہ معذرت، صحابہ بزدل تھوڑی تھے، نہیں غلط کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں۔ مقابلہ کیا لیکن البتہ یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ پاور ان کے پاس تھی، حکومت ان کے پاس تھی، ان کے پاس افرادی قوت وسائل زیادہ تھے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کچھ بات صحابہ کرام حکمت عملی کے تحت ذرا روپوش ہوئے ہوں، کوئی بات نہیں اس میں۔ یہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بس اوقات حکمت عملی کی جنگ کے اندر ہے نا، پیٹ پھیر کے بھاگنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر حکمت عملی کے لیے پیٹ پھیر لو تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ آ جائے گا، چلیں انشاءاللہ۔